دنیا کے شور کو ذرا ٹھہر جانے دو اور سنو، کیونکہ میں تمہیں یوسف کی کہانی سناؤں گا۔ ایک تاریخ کی طرح نہیں، بلکہ ایک آئینے کی طرح۔ اس میں اپنے راستے کا عکس دیکھو اور شاید تم سمجھ جاؤ کہ تم یہاں کیوں ہو۔ بغداد شہر میں، جو ہزاروں خواہشات سے بھرا ہوا تھا، یوسف نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسی عظیم دوڑ میں پیدا ہوا تھا جس میں ہم سب کو پیدائش کے وقت دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ دوڑ کچھ حاصل کرنے، کچھ بننے اور دنیا کو نظر آنے کی ہے۔ یوسف نے تمام بچوں کی طرح اس دوڑ کا پہلا حصہ شروع کیا، چیزوں کا حصہ۔ اس کی دنیا ایک خزانے کا صندوق تھی۔ اس نے خوبصورت چیزیں جمع کیں، لاجورد کا ایک ٹکڑا جس میں رات کا آسمان قید تھا، ایک باز کا پنکھ، ایک بالکل متوازن پتھر۔ یہ چیزیں اس کی شناخت تھیں۔ جس لڑکے کے پاس سب سے نیلا پتھر تھا، وہ بہتر لڑکا تھا، وہ سوچتا تھا۔ اس دوڑ کی یہی پہلی چال ہے۔ یہ آپ کو یقین دلاتی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، وہی آپ کی پہچان ہے۔ جیسے جیسے یوسف جوان ہوا، وہ دوڑ کے دوسرے حصے میں داخل ہوا۔ اس نے دوسروں کو دولت کا پیچھا کرتے دیکھا، لیکن خود کو محبت کی دلفریب جستجو میں پایا۔ وہ لیلا سے ملا اور اس کی جیب میں موجود چیزوں کی کائنات، لیلا کی آنکھوں میں موجود ایک لامحدود کائنات کے سامنے چھوٹی پڑ گئی۔ اب دوڑ کا ایک نیا مقصد تھا، سب سے زیادہ پیار پانے والا، سب سے زیادہ وفادار بننا۔ اس نے اس کے اور اپنے بچوں کے گرد ایک خاندان، ایک گھر، ایک زندگی بنائی۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ جیت رہا ہے، کیونکہ اس دوڑ کی دوسری چال یہ ہے کہ یہ آپ کو سمجھاتی ہے کہ آپ کی قیمت اس بات سے ہے کہ آپ سے کون محبت کرتا ہے۔ وقت جو ہر چیز کو کھول دیتا ہے، یوسف کو سفر کے تیسرے حصے میں لے آیا۔ وہ اپنے خاندان کو قرطبہ کے عظیم شہر میں لے گیا۔ وہاں حکمت اور محنت کے ذریعے وہ ایک عظیم مرتبے کا آدمی بن گیا۔ اس کے مشورے طلب کیے جاتے، اس کا نام عزت سے لیا جاتا۔ وہ عزت کے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے اس میں طاقت محسوس کی، دوسروں کی نظروں میں بلند ہونے کا اطمینان محسوس کیا۔ اس نے اپنے خاندان کی کفالت کی، اپنی برابری کی تشکیل دی، اور دنیا نے اسے سراہا۔ اس کے پاس رتبہ، اثر و رسوخ اور ایک میراث تھی۔ یہ دوڑ کی تیسری اور سب سے گہری چال ہے۔ یہ آپ کو یقین دلاتی ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں، وہی آپ کی روح کی اصلی حقیقت ہے۔ ایک شام، اب ایک بوڑھا آدمی، یوسف اپنے بالا خانے پر کھڑا اس شہر کو دیکھ رہا تھا جسے بنانے میں اس نے مدد کی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی دوڑ لگائی تھی۔ اس کے پاس جوانی کے خزانوں کا ایک صندوق تھا۔ اس نے ایسی محبت جانی تھی جس کے شاعر خواب دیکھتے ہیں، اور اس کا نام شہر کی یادداشت میں قندہ تھا۔ وہ جیت چکا تھا، لیکن ایک گہرا اور تکلیف دہ خالی پن اس کے دل میں گونج رہا تھا۔ اس نے نیچے شہر کی ہزاروں روشنیوں کو دیکھا۔ ہر ایک روشنی ایک روح تھی جو وہی دوڑ لگا رہی تھی جو اس نے لگائی تھی، اور اس نے سوچا کہ کیا ہم سب اتنی تیزی سے صرف اس کھوکھلے پن تک پہنچنے کے لیے دوڑے؟ تبھی اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ اس نے شہر، اپنے القابات اور اپنی میراث کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے صحرا کی خاموشی میں سفر کیا، کسی نئے انعام کی تلاش میں نہیں، بلکہ ایک جواب کی تلاش میں۔ اس وسیع ستاروں سے بھری خاموشی میں اس نے آخر کار وہ واحد سفر شروع کیا جو واقعی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ آخری مرحلے میں داخل ہوا جو تلاش کا نہیں بلکہ سمجھ کا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو مڑ کر دیکھا، لیکن ایک دوڑ کے مرحلے کے طور پر نہیں۔ اس نے اسے ایک باغ کے طور پر دیکھا جس کی اسے دیکھ بھال کرنی تھی۔ اس کے بچپن کی چیزیں وہ انعام نہیں تھے، وہ پہلے بیج تھے۔ ان کا مقصد اس کی روح کو خوبصورتی پہچاننا سکھانا تھا۔ ایک پتھر کے خم میں، ایک ٹائل کے نیلے رنگ میں بنانے والے کی نشانی دیکھنا سکھانا تھا۔ انہیں ملکیت نہیں بلکہ حیرت سکھانی تھی۔ اس کی جوانی کی محبت یہ جیتنے کے لیے کوئی ٹرافی نہیں تھی، یہ ان بیجوں کے لیے پانی تھا۔ اس کا مقصد اس کے دل کو کھولنا اور اسے سکھانا تھا کہ وہ کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ اسے بے غرضی سکھانی تھی، جو حقیقی انسان بننے کا پہلا اور سب سے مشکل سبق ہے۔ اس کے بالغ پن کی عزت یہ کوئی تاج نہیں تھا، یہ ان پانی دیے گئے بیجوں کا پھل تھا۔ یہ دوسروں کے لیے گزاری گئی زندگی کا نترگی نتیجہ تھا۔ اس کا مقصد اسے بانٹنا تھا، برادری کی پرورش کرنا تھا، نہ کہ اپنی انا کے لیے جمع کرنا۔ اسے ذمہ داری سکھانی تھی۔
اس نے پوری زندگی دوڑتے ہوئے گزاری، ہر مرحلے کو جیتنے کی کوشش کرتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے کہ یہی اس کا مقصد ہے۔ لیکن وہاں کھڑے ہو کر کائنات کی خاموش نگاہوں کے نیچے وہ آخرکار سمجھ گیا، زندگی دوسروں کے خلاف کوئی دوڑ نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ ایک منفرد گفتگو ہے۔ آپ یہاں چیزیں جمع کرنے نہیں آئے بلکہ حیرت سیکھنے آئے ہیں۔ آپ یہاں سب سے زیادہ پیار پانے کے لیے نہیں بلکہ غیر مشروط طور پر محبت کرنا سیکھنے آئے ہیں۔ آپ یہاں سب سے زیادہ عزت پانے کے لیے نہیں بلکہ عاجز دل کے ساتھ خدمت کرنا سیکھنے آئے ہیں۔ یوسف صحرا سے ایک مختلف آدمی بن کر لوٹا۔ اس کے پاس کوئی لقب نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی تعریف چاہی۔ اس نے اپنے آخری سال بس سادگی سے گزارے۔ اس نے بچوں کے ساتھ کہانیاں بانٹیں، اس نے اجنبیوں کی پریشانیاں سنی، اور اس نے ہر چہرے میں وہی مقدس سفر دیکھا جو اس نے طے کیا تھا۔ تو اپنی زندگی کو دیکھو جس میں تم جی رہے ہو، اس دوڑ کو دیکھو جو ہر کوئی تمہارے ارد گرد لگا رہا ہے، پھر ٹھہر جانے کی ہمت کرو۔ تمہارا مقصد سب سے زیادہ انعامات کے ساتھ پہلے نمبر پر پہنچنا نہیں ہے۔ تمہارا مقصد اپنی زندگی کے ہر موسم کا سبق سیکھنا ہے، اپنی روح کے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اتنی بھرپور اور اتنی حقیقی زندگی گزارو کہ جب تم اپنی آخری منزل پر پہنچو تو فتوحات کی فہرست پیش نہ کرو بلکہ ایک ایسی زندگی پیش کرو جو خود ایک خوبصورت چیز بن چکی ہو، ایک انوکھا شاہکار، ایک ایسی کہانی جو صرف تم ہی سنا سکتے ہو۔